السلام علیکم ناظرین، یکم محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ ہم نے غلاف کعبہ کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھا۔ آج ہم غلاف کعبہ جہاں بنایا جاتا ہے اسی فیکٹری میں جانے والے ہیں، جسے کسوہ فیکٹری کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ حضرت کی زبانی سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الہاشمی والسلطان ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے ابھی ہم کسوہ فیکٹری کے اندر انشاءاللہ غلاف کعبہ کو جو بنایا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے، اندر جائیں گے انشاءاللہ، اور مزید آپ کو بھی دکھائیں گے کیسے غلاف کعبہ کو بنایا جاتا ہے۔ الہاشمی سلطان یہ ہیں عالی جناب سجاد پاشا صاحب، جو الہاشمی والسلطان ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک ہیں۔ الحمدللہ ان کے ساتھ ہمیں سفر کرنے کا موقع ملا اور یہی ہمارے گائیڈ ہیں۔ ہم کسوہ فیکٹری کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر جانچ ہوگی، پھر اجازت ملے گی۔ جیسے ہی ہم تمام کو اجازت ملی، ہم اندر داخل ہونے ہی والے ہیں۔ الحمدللہ اندر داخل ہو گئے۔ خانہ کعبہ پر چڑھائی جانے والی غلاف، جسے ہم غلاف کعبہ کہتے ہیں، یہی غلاف کعبہ یہاں پر تیار کی جا رہی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں موجود کسوہ فیکٹری ہے، جہاں قرآن کریم کی آیات کو سنہرے دھاگوں سے کپڑے پر لکھا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری کا روح پرور منظر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی وہ عظیم الشان فیکٹری، جہاں سال بھر خانہ کعبہ کا نیا غلاف کسوہ انتہائی خوبصورت انداز میں تیار کیا جا رہا ہے۔ جدید مشینیں، ہاتھ کی کاریگری، سونے کے دھاگے اور قرآن کریم کی آیات سے مزین کپڑا، سب کچھ ایک روحانی منظر پیش کرتا ہے۔ مین دروازہ تھا جو الحمدللہ ہم داخل ہو گئے اس دروازے سے۔ اندر داخل ہوتے ہی بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، مکہ المکرمہ کا دیدار، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہاتھ کی کاریگری دیکھ رہے ہیں۔ کتنی صفائی کے ساتھ یہ ہاتھ کی کاریگری کرتے ہیں۔ سونے کے دھاگے سے خانہ کعبہ پر چڑھایا جانے والا غلاف، اس پر سونے کا دھاگا لگا کر اپنی ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کاریگری کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر کن دھاگوں سے خانہ کعبہ پر چڑھایا جانے والا غلاف تیار کیا جاتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تمام چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ غلاف کعبہ پر کون کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اور دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں، اور دوسری چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پر چڑھایا جانے والا غلاف اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بنتا، بلکہ اس کے پیچھے کئی محنتیں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کئی ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم اندر داخل ہوں گے یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عربی تحریر دیکھ کر بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اندر آنے کے بعد بڑا ہی خوبصورت ہال، جہاں پر ہمیں انتظار کرنے کے لیے تھوڑی دیر بٹھایا جاتا ہے۔ اب ہماری انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ اب فیکٹری کے اندر بھی ایسے کئی سارے ہال ہیں۔ اب اس ہال کے اندر ہمیں بلایا گیا۔ ہماری گروپ کے تمام لوگ یہاں پر آ کر اس ہال میں بیٹھ رہے ہیں۔ تمام لوگ بیٹھ گئے۔ اب ویڈیو آن کر دی گئی۔ جب ہم پہنچے تو اس وقت جہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف تعمیر بنایا جاتا ہے،
یہ فیکٹری اندر سجاد کی بھائی بند ہو چکی تھی، اس وجہ سے ہمیں ان مشینوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ہاتھ کی کاریگری آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، حالانکہ ہم اسی فیکٹری میں ہیں۔ سجاد بھائی آپ جب ہم وہاں سے ایک لے لیں، تو اس ایسا وقت میں لے رہا یہاں سے، وہاں آپ ادھر سے لے لیں، کام دونوں ختم کر کے سارے لوگ شاید جا چکے تھے، اس لیے ہمیں اندر جانے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہاں پر ہمیں بٹھا کر ابتدائی مرحلے سے لے کر انتہا تک ساری چیزوں کو ویڈیو کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ خانہ کعبہ پر چڑھنے والا غلاف کعبہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اور آخر میں بڑا ہی خوبصورت سجانے کے بعد، بنانے کے بعد خانہ کعبہ پر سجایا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو بھی ہم نے دیکھا، کئی ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ خانہ کعبہ پر غلاف پرانا تھا تو اس غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا، غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا، سبحان اللہ۔ تو بتایا جاتا ہے سال بھر تک غلاف کعبہ کی تیاری ہوتی ہے، بعدہ خانہ کعبہ پر سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناظرین کو بھی ایسی سعادتیں عطا فرمائے، اور تمام کو بھی مقبول عمرہ، مقبول حج کی سعادتیں عطا کرے، اور جتنے بھی مبارک مقدس بابرکت مقامات ہیں تمام پر حاضر ہو کر وہاں سے بھی روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کا موقع عطا کرے۔ ہمارے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے مکۃ المکرمہ، یہ بھی عظیم شہر ہے، دنیا کے شہروں میں سب سے عظیم شہر مکۃ المکرمہ، اور جہاں جہاں ہمارے نبی کے قدم ناز پڑے ہیں وہ زمین کا حصہ بھی بڑا مبارک ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی 53 سالہ زندگی کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ باقاعد حیات رہے۔ تو یہ شہر بھی بڑا پیارا، بڑا ہی ادب والا شہر ہے، روحانی شہر ہے، سفر بھی بڑا پیارا سفر رہتا ہے۔ ضرور آپ جائیں تو ادب احترام کا خاص خیال رکھیں۔ ابھی جو ہم کسوہ فیکٹری دیکھ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کے قریب ہی ہے، لیکن پیدل نہیں جا سکتے، جانے سے پہلے آپ کو یہاں کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے آن لائن کے ذریعے سے۔ جب اجازت مل جائے تو آپ کسی کار یا بس کے ذریعے سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ فیکٹری میں کوئی دوسرے گروپ والے نہیں تھے، بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم جیسے نااہل ناکارہ لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو ایسی جگہوں پر جانے کا موقع عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، خلاف کعبہ کو بناتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھنے والوں کو خوشیاں عطا کریں، خوب برکتیں عطا کریں۔ اللہ رب العزت تمام کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خوبصورت منظر ہے، یہ بڑا ہی پیارا منظر ہے۔ خلاف